نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ومن الانعام، اور مویشی جانوروں میں سے. انعام کا لفظ جو ہے یہ نون عین میم سے ہے، اسی سے لفظ نعمت نکلا ہے. اور نعمت کہتے ہیں اچھی حالت کو، اور نعمتن وزن ہے فعلتن کا، جو کسی حالت کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کی حالت. اور اسی سے پھر لفظ نعمتن ہے، اور یہ آرام اور آسائش کے معنوں میں آتا ہے. خوشحال ہونا، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا، کسی کو خوشحال بنانا. بنیادی طور پر اونٹ کے لیے لفظ نعمن آتا ہے، اس لیے کہ عربوں کے لیے وہ سب سے بڑی نعمت تھے. کیسے؟ ان پہ سواری کرتے، ان کا گوشت کھاتے، دودھ پیتے، اسی کی کھال سے ان کے خیمے بنتے. تو بے شمار نعمتیں انہیں اونٹ کی وجہ سے میسر تھیں. اس لیے نعمن اصل میں اونٹ کے لیے استعمال ہوتا، اور اسی کی جمع پھر انعام تھی. پھر یہ لفظ عام ہوا، بکری، بھیڑ، اونٹ، گائے سب پر بولا جانے لگا. مگر ان جانوروں کو بھی انعام اس وقت کہتے ہیں جب ان میں اونٹ شامل ہو. یعنی اگر کہیں پر جانور اکٹھے ہیں، یہ مویشی جانور، تو ان کے مجموعے کے لیے انعام کب بولا جائے گا؟ جب اونٹ بیچ میں ہو. اگر اونٹ کو نکال دیا جائے تو پھر نہیں. ٹھیک ہے. حمولتن، حمولتن کا لفظ حمل سے ہے. حمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹھانا، بوجھ اٹھانا. حمولتن بوجھ اٹھانے والے ہیں، یعنی تمہارا بوجھ یا تمہارے سامان کا بوجھ اٹھانے والے، سواری کے کام آنے والے. اچھا، اب یہاں جو کہا گیا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ پھر مویشی جانور ہوں گے اس سے مراد، کیونکہ بعض تفاسیر میں لکھا ہوا تھا گھوڑے، خچر وغیرہ، تو اب وہ تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ سورۃ المائدہ کی شروع کی آیات بھی آپ دیکھیں تو اس میں کہا گیا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام. اگر ہم اس میں بار برداری کے لیے گھوڑے کا استعمال کریں تو اگرچہ گھوڑے کی حرمت کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ گھوڑا کھانا حرام ہے، لیکن نہیں کھایا جاتا عموماً. لیکن گدھے کے بارے میں واضح طور پر حدیث آتی. خیبر کے موقع پر لوگوں نے گدھے پکا کر ہنڈیاں تیار کی ہوئی تھی اور کھانے ہی والے تھے کہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا، تو پکی ہوئی ہنڈیاں الٹا دی گئی تھی. یعنی پکا کے کھانا گرانا کتنا مشکل کام ہے. لیکن ایسی آزمائشیں بارہا مسلمانوں پر آئیں تاکہ ایمان کا امتحان لیا جا سکے کہ جب بھوک بھی ہو، ضرورت بھی ہو، اور اتنی محنت سے کھانا تیار بھی ہو، اور پھر اللہ کا حکم آ جائے کہ نہیں کھانا، تو انسان اپنا ہاتھ روک لے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی کئی تعویلیں کر کے کھانے کی کریں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ سورۃ المائدہ کے شروع میں کیا کہا گیا تھا؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کیے گئے بہیمۃ الانعام مگر جو تم پر پڑھے جائیں گے. اور پھر وہ آیت نمبر 3 میں جو حرام کیے گئے چیزیں ان میں سے ان کا ذکر کیا گیا تھا. تو یہاں پر اگر انعام میں سے حمولتن و فرشا ہو تو مراد کیا ہے؟ حمولتن بوجھ اٹھانے والے، خصوصاً اونٹ اور بیل. اونٹ انسانوں اور دوسری چیزوں کا بھی بوجھ اٹھاتا ہے، اور بیل خصوصی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ان کو کارٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. اور فرشا کا معنی کیا ہے؟ فرشا کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے قد کے ہوں، پستہ قد. فرش مصدر ہے، فرش نیچے کی چیز کو اصل میں تو کہا جاتا ہے. مراد ایسے جانور ہیں جن پہ بوجھ نہیں لادا جاتا، مثلا بھیڑ، بکری وغیرہ، یا چھوٹے چھوٹے اونٹ. ابن عباس نے اس سے مراد بکریاں اور چھوٹے اونٹ لیے ہیں. اور فرشا اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ فرش کہتے ہیں نا بچھائی ہوئی چیز کو. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان جانوروں کی کھال بچھانے کے کام بھی آتی ہے. اب تو بہت سے لوگ ڈیکوریشن کے طور پر بچھاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی تھی جب کارپیٹس کا اتنا رواج نہیں تھا. تو یہ ایک نیچرل کارپیٹ کا کام بھی دیتے ہیں.
ومن الانعام، اور مویشی جانوروں میں سے، حمولۃ و فرشا، کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ بوجھ لادا جا سکتا ہے اور کچھ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے قدموں کی پیروی کیا ہوتی ہے؟ یعنی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا، کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کبھی میٹ نہیں کھاتے، وہ حرام کے درجے میں میٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور عموماً لڑکیوں میں یہ عادت دیکھی گئی ہے کہ گوشت نہیں کھانا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ایسے فلسفے سجھاتا ہے انسان کو کہ دیکھو گوشت نہ کھاؤ تو زیادہ تقوی کی علامت ہے، ایسی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جیسا کہ اہل عرب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام اپنے لیے مقرر کر رکھے تھے، اور ان جانوروں کا وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، نہ ان پہ سواری کرتے، نہ ان کا دودھ پیتے۔ فرمایا یہ خود ساختہ پابندیاں درست نہیں، حلال کو اپنے لیے حرام مت کرو۔ ثمانیۃ ازواج، ثمانیہ 8، ازواج زوج کی جمع ہے، ایک ہی جنس کے نر اور مادہ، اور ان کا ایک ایک فرد بھی زوج کہلاتا ہے۔ مثلا بکری اور بکرا کیا ہے؟ زوج ہے، بکرا بھی زوج ہے، بکری بھی زوج ہے، اور دونوں کو ملا کے بھی زوج کہا جائے گا، ٹھیک ہے، پیئر کے معنوں میں بھی ہے اور اسپاؤز کے معنوں میں بھی، یعنی ہر ایک دوسرے کا زوج ہے۔ ثمانیۃ ازواج، اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، یعنی نر اور مادہ۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، یعنی بھیڑ اور مینڈھا۔ ومن المعز، اور بکری میں سے اثنین 2، بکری اور بکرا۔ قل الذکرین حرم، کہہ دیجئے کیا 2 نر کو اس نے حرام کیا، یعنی مینڈھے اور بکرے کو اس نے حرام کیا، ام الانثیین، یا 2 مادہ کو یعنی بکری اور بھیڑ کو، اما یا اشتملت مشتمل ہے، علیہ اس پر، ارحام الانثیین 2 مادہ کے رحم، یعنی بھیڑ اور بکری کے پیٹ میں جو کچھ ہے یعنی ان کے بچے، کیا وہ حرام کیے؟ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل عرب نے ان حلال جانوروں کو خود ساختہ رسموں کے ذریعے اپنے پہ حرام کر رکھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی حرمت کی وجہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ کس نے حرام کیا؟ اللہ نے مویشی جانور جو تمہارے کھانے کے ہیں، دودھ پینے کے ہیں، سواری کے ہیں، یہ حلال کیے تھے تمہارے لیے، لیکن یہ کس نے تم پر حرام کر دیا؟ کیونکہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ کبھی کسی نر کو حرام کر دیتے، کبھی کسی مادہ کو، کبھی ان کے پیٹ کے بچے کو، کسی کے لیے حلال کرتے، کسی کے لیے حرام کرتے۔ پیچھے یہ سب تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے خود ساختہ فلسفے جو ہیں یہ درست نہیں۔ ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ نے حرام نہیں کی، نہ ان کے بچے حرام کیے، کیونکہ ان کا گوشت، ان کا دودھ بہترین غذا ہے۔ عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو ان جانوروں کے اندر کوئی ایسا عیب، کوئی ایسی بد اخلاقی، کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آتی کہ ان کے کھانے کو یا ان کے دودھ پینے کو حرام قرار دیا جائے۔ یعنی گائے کتنا معصوم جانور ہے، اللہ میاں کی گائے، اور اسی طرح بکری وغیرہ، ان کی ہیبٹس اچھی ہیں، یعنی ان کا کھانا صاف ستھرا ہے، کوئی حرام جانور نہیں کھاتی، کوئی گندی چیزیں نہیں کھاتی، تو نہ تو ان کے گوشت میں کوئی گندگی ہے، نہ ان کے دودھ میں کوئی خرابی ہے۔ یہ تو دراصل اللہ نے تمہاری غذا کا سامان پیدا کیا تھا، یہ تم نے خود سے خود حلال کو حرام کیوں کر لیا؟ اپنے اوپر زیادتی کیوں کر رہے؟ اپنے لیے یہ مشکلات کیوں کھڑی کر رہے؟ یعنی نہ تو عقلی طور پہ ان جانوروں کے کھانے میں کوئی خرابی نظر آتی ہے اور نہ ہی دینی طور پر۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ نبئونی، بتاؤ مجھ کو،
آؤ میں تمہاری خبر لوں، خبر دو مجھ کو، بعلم، علم کے ساتھ، علمی دلیل سے بات کرو. یہ مت کہو کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یہ دلیل نہیں ہے. رسم و رواج کی بنیاد پہ کوئی کام کرنا دلیل نہیں ہوتا. نبئونی بعلم، بتاؤ مجھ کو علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تو تم سچے ہو کہ واقعی اللہ نے حرام کیا، یہ انہیں حرام کرنا چاہیے. ومن الابل اثنین، اور اونٹ میں سے دو، اونٹ اور اونٹنی. ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے دو، گائے اور بیل. قل آذکرین، کہہ دیجئے کہ کیا دو نر یعنی مذکر، حرما اس نے حرام کیے یعنی اونٹ اور بیل کو کیا اس نے حرام کیا، ام الانثیین، یا دو مادہ کو گائے اور اونٹنی کو، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پہ مشتمل ہے دو مادہ کے رحم. اشتملت کا کیا معنی ہے؟ مشتمل، مشتمل کا معنی ہے گھیر لیا، یعنی ان کے رحموں نے اپنے اندر جو سمیٹا ہوا ہے، پال رہے ہیں ان کے رحم، مراد بچے. ام کنتم شہداء، یا تھے تم گواہ، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب تاکید کی تھی تم کو اللہ نے اس بات کی. یہ بہت زبردست بات ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں، دو طرح کی شہادتیں ضروری ہیں. ایک یقینی علم کی بنا پر، اور دوسری آنکھوں دیکھی. یعنی کسی چیز کی سچائی کے بارے میں جب انسان کوئی دلیل دیتا ہے تو دلیل کی دو بنیادیں ہونی چاہیے. یا تو یہ کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس سچا حقیقی ٹھوس نالج ہو، یا پھر یہ کہ وہ کام یا وہ بات یا وہ چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نے ان جانوروں کو حرام کرنے کا فلسفہ ایجاد کیا ہے، اس کے لیے یا تو مجھے کوئی علمی دلیل لا کے دو، یا پھر اپنے آنکھوں دیکھے حرمت کا وقت بتاؤ جب اللہ تعالیٰ ان کو حرام کر رہا تھا. اگر ایسا نہیں تو پھر تم کون ہو اپنے ہاتھ میں حلال و حرام کا قانون لینے والے؟ تمہیں تو قانون ساز نہیں بنایا گیا، تم تو ان جانوروں کے پیدا کرنے والے نہیں ہو، تم نے ان کے اندر دودھ دینے کی صلاحیت تو نہیں رکھی، پھر تمہیں یہ اتھارٹی کس نے سونپ دی کہ ان کے حلال اور حرام ہونے کے فیصلے کرو؟ جس کی مخلوق جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا اور جس کام کے لیے بنایا، وہی حق رکھتا ہے کہ ان کو حرام کرے یا حلال کرے. تو دراصل ان کے جو توہمات تھے، اختراعات تھے، غلط عقائد تھے، ان کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی حقیقت ہے. یہ بالکل لغو باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں. اچھا چلیے اس سے تھوڑی سی بات آپ بھی ذرا اپنے بارے میں سوچئے کہ جب آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے یہ بات کرنی چاہیے یا یہ نہیں کرنی چاہیے، تو آپ ہر سنی سنائی کو مان لیں گے؟ جو آپ کو یہ کہے کہ یہ بات درست ہے تو آپ کہ ہاں چونکہ یہ کہہ رہے ہیں درست تو اس لیے درست ہوگی، چونکہ فلاں شخص بہت بڑا اسکالر ہے اس لیے اس نے اگر ٹھیک کہہ دیا تو ٹھیک ہے، یا فلاں کی عمر زیادہ ہے، یا فلاں کے پاس ڈگری ڈاکٹریٹ کی ہے اس لیے وہ جو بولے تو وہ سب سچ ہے یا سب درست ہے. کیا کسی چیز کے حق ہونے کی یہ دلیل ہو سکتی؟ لیکن عوام الناس کے پاس بس یہی دلیل ہوتی کہ چونکہ فلاں شخص کی ڈگری بڑی ہے، یا اس کا مقام بڑا ہے، یا اس کی عمر بڑی ہے، یا تجربہ بڑا ہے، اس لیے اس کی بات درست ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بات کی درستگی کے لیے دو کرائٹیریا کیا دے رہے ہیں؟ علمی دلیل اور عینی شہادت. یا تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے تو گواہی دو، یا کوئی ٹھوس علم ہے تو بولو، ورنہ مت بولو. ہر سنی سنائی بات آگے مت کرو، کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہر سنی سنائی بات دوسرے تک پہنچا دے. میرے خیال میں اس کا بڑا ثواب ہے. آپ اپنے خیال سے ثواب اور عذاب نہیں بتا سکتے.
کئی ماؤں کی عادت ہوتی ہے نا بچوں کو جھوٹ موٹ کے عذاب بتاتی رہتی ہیں، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، جھوٹ بولو گے تو زبان کٹ جائے گی، اور وہ ساری زندگی بچے دیکھتے کوئی زبان نہیں کٹی تو ماں ہی جھوٹی۔ ہم؟ تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ وہی علم پاس آن کریں جس کی آپ کے پاس کوئی صحیح دلیل ہو، اور دوسرے یا پھر آپ نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یعنی ود ریفرنس بات کرو۔ آج آپ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں ہر چیز پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اور علمی دنیا میں ریفرنس کے بغیر کوئی بات قبول نہیں کی جاتی، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا وجود ہی نہیں رہا۔ یہ اصل میں دور زوال کی ساری علامتیں ہیں۔ ہم اپنی عقل تو استعمال نہیں کرتے، جانوروں کی سطح پہ جیتے ہیں۔ جانوروں کی سطح پہ کیوں میں نے اتنا سخت لفظ بولا؟ کیونکہ جانور خواہشات کے ساتھ جیتے ہیں، بس ان کو ہر وقت خیال ہوتا ہے کیا کھائیں، وہ ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی جانور کو دیکھیں گے تو تھوڑی دیر آپ آبزرو کریں کہ وہ کرتے کیا ہے نا، یعنی ان کا پیٹ بھرا بھی ہوگا تو وہ یا جگالی کرتے رہیں گے یا پھر ادھر ادھر منہ مارتے رہیں گے۔ مرغی کو بھی آپ دیکھیں چیزیں الٹی سیدھی کر کے چونچ سے دیکھ کے چھوڑ بھی دے گی، لیکن اس کا اور شغل ہی کوئی نہیں۔ یا ان کو کھانے پینے کا ہے، یا اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کا شوق ہے، یا وہ بچے پیدا کرتے ہیں، یا وہ کچھ گھر بنا لیتے ہیں، بس یہ ان کی زندگی ہے۔ آج ہماری بھی زندگی کے مقاصد کیا رہ گئے؟ کھائیں کیا، شادی کب ہوگی، گھر کب بنے گا، یہی ہمارے غم رہ گئے ہیں، یہی ہماری سوچیں ہیں۔ تو ہم حیوانی سطح پہ رہ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس سے اوپر اٹھایا ہے، کچھ اور بھی سوچنے کو کہا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں سے فارغ ہوں گے تو کچھ اور سوچیں گے نا۔ تو بہرحال، اور کچھ اور سوچنے کے لیے پھر عقل کا استعمال ضروری ہوتا ہے، پھر محنت چاہیے ہوتی ہے، پھر انسان کو خود کو پینز میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بہت زبردست معیار ہم کو دے رہے ہیں کسی بھی چیز کی حلت اور حرمت کے بارے میں جاننے کے لیے۔ کوئی چیز حرام ہے کیوں، کیا دلیل ہے اس کی؟ حلال ہے کیوں، کیا دلیل ہے اس کی؟ فمن ازلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، افترا، گھڑے، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، یعنی خود ساختہ دین بنائے، یعنی خود سے حلال حرام کی باتیں گھڑ لے، جوڑ لے، اور ان باتوں کو اللہ کے نام لگا دے اور کہے یہ اللہ نے فرمایا۔ ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، یعنی اس نے یہ رسم ایجاد کی تھی کہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیا جائے اور ان کو کھایا نہ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جو کسی غلط رسم کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو باقی لوگوں کا بھی بھرنا پڑتا ہے جس کے پیچھے پیروکار ہوتے ہیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عمرو بن لحی خزاعہ قبیلہ کے سرداروں میں سے تھا، جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا۔ جرہم کون سا قبیلہ تھا؟ جو سب سے پہلے آ کر آباد ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد۔ تو اس قبیلے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، پھر اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، تو یہ قبیلہ آٹومیٹیکلی ایک طرح سے سردار قبیلہ بنا اور انہی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت تھی۔ اس کے بعد خزاعہ کے پاس آئی، یعنی خانہ کعبہ کا جو انتظام تھا یا خانہ کعبہ کے جو والی بنے وہ خزاعہ کے لوگ تھے۔ تو یہ خزاعہ کا ایک سردار تھا، اس نے آ کے یہ بگاڑ شروع کیا تھا اور دین ابراہیمی کو مسخ کیا تھا، اس میں تبدیلیاں کر دی تھی۔ وہ حجاز میں بت لایا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور قوم کے پاس گیا، بہت مالدار انسان تھا، تجارت پیشہ تھا، تو دنیا میں گھومنے پھرنے والا تھا۔ تو ایسے لوگ جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں پھر وہاں کی بدعات بھی لے آتے ہیں، جہاں اچھی چیزیں آتی ہیں وہاں کچھ اور نظریات بھی آ جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کی وجہ سے پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، اپنے باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، گھر چھوڑا، سب
مصیبتیں اٹھائیں اور مکہ میں آ کے آباد ہوئے کہ اس خالص جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ہوا کیا؟ پھر کچھ جنریشنز کے بعد وہی کام ہوا، شیطان نے پھر وہ فساد یہاں لا ڈالا. تو جب یہ سرداری خزاعہ کے پاس آئی تو عمرو بن لہئی مالدار شخص تھا، تاجر تھا، گھومتا پھرتا تھا. تو اس نے کسی اور قبیلے کے پاس بت دیکھے عرب سے باہر. تو اس کو وہ انداز بڑا خوبصورت لگا. کیسے بھلا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا کے لائے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم گائے کی پوجا کر رہی ہے تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی بت بنا دے. خیر اس نے واپس آ کر مکہ میں بت پرستی کو رواج دیا اور باہر کی رسموں کو مکہ میں لا کر ایک طرح سے رواج دیا، جس میں وسیلہ اور حام کی رسم اس نے ایجاد کی. اور پھر اس نے اپنے مال و دولت کے بل پر لوگوں کو اس نئے دین کا پیروکار بننے پہ مجبور کیا. اور یہاں سے دین ابراہیمی میں خود اس جگہ پہ بگاڑ پیدا ہو گیا جہاں اللہ کا گھر بنایا گیا تھا. تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی لوگ اصل کو چھوڑتے ہیں نا، اصل کتاب کو، اور ادھر ادھر کی باتوں پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں، پھر دین جو ہے وہ صاف یا خالص نہیں رہتا اور بسا اوقات وہ بالکل ڈھک جاتا ہے اور انسان اصل کو چھوڑ کے کسی اور ہی چیز میں مبتلا ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت دیندار ہے. ہماری بر صغیر کی مشکل بھی کیا ہے؟ ہماری مشکل بھی یہ ہے کہ جو اصل چشمہ صافی ہے یعنی اللہ کی کتاب، اس کو تو کئی ہیلوں بہانوں سے بند کرا دیا گیا. اس کو نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤں، اور یہ ہر شخص کے سمجھنے کی نہیں اور ہر شخص پڑھ نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ. اور اس کو بند کرا کے پھر ہر ایک نے اپنی مرضی کے لیکچرز دیے، اپنی مرضی کی باتیں لوگوں کو بتائیں، کسی میں رلایا اور کسی میں ہنسایا اور کسی میں کسی طرح کی باتیں کی اور لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک پیرالل دین بنا کھڑا کیا. آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن پاک کی کتنی ہی تعلیمات بالکل مختلف ہیں اس سے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اور اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں سب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ دین ہی کے نام پر ہے اور دین ہے، ثواب ہے، وہی کرنا چاہیے ان کو. تو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بحث کریں اور انہیں آپ برا بھلا کہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کو اللہ کی کتاب کی طرف لے آئیں اگر کسی کی بھی خیر خواہی مطلوب ہے. اچھا، اس نے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. اللہ نے تو یہ کچھ بھی مقرر نہیں کیا، لیکن اس نے ان سب رسموں کو صرف رسمیں کہہ کر یا نیا آرٹ اور کلچر کہہ کے انٹروڈیوس نہیں کیا. کیا کہا؟ یہ دین ہے تمہارا. فرمایا اس نے اللہ کے نام منسوب کر دیا ان سب باتوں کو. کیوں؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے بھٹکائے، بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. لوگوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کا کام کب ہو سکتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا اور علم کے بغیر ان سے بات کی جائے. لیکن جب علم آ جاتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، روشنی آئے تو اندھیرے چلے جاتے ہیں، پھر انسان کے اپنے اندر ایک تمیز پیدا ہونے لگتی. اس طریقے پر جب کہ کتاب پوری کی پوری سامنے ہو تو یہ علمی طریقہ جو ہے اس سے کسی کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. ہاں، اللہ کے کلام کو ایک طرف رکھ کر اس کے نام پر باتیں منسوب کر کے لوگوں کو بتانا، یہ ہے لیضل الناس بغیر علم. تو کسی کو گمراہ کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب علم نہ دیا جائے، بغیر علم. اچھا مثلا آپ کو بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت آپ آ جائیے دوسروں کی باتوں میں، اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سنی سنائی پہ جلدی یقین کر لیں، کیونکہ ایمان کا جذبہ تو اندر رکھا ہے نا اللہ نے. جو اصلی کمزور ہوتا ہے تو دوسرے طاقتور ہو جاتے. بہت سے جیسے پودے ہوتے ہیں نا، ان کے آس پاس جھاڑ جھنکار بہت اگی ہوئی ہو تو اصل پودا تو کمزور ہو جاتا ہے، لیکن وہ جھاڑ جھنکار خوب رنگ پیدا کرتی، نیچرل آرٹ. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر ایک طلب تو ہے نا حق تک پہنچنے کی، سچائی کو جاننے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی. جب اس کی سیٹسفیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو پھر دوسرے طریقوں سے ہونے لگتی. لیضل الناس بغیر علم. تو سوال یہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے پاس علم نہ ہو یا انہیں حقیقی علم پر مبنی بات نہ دی جائے، محض خیالی باتیں اور
ادھر ادھر کی باتیں سنائی جائیں. اچھا اب یہ امر باللہی کے کانٹیکس میں ذرا سوچیے نا اس بات کو. بھٹکانے کے عمل میں امر کیسے کامیاب ہوا تھا؟ مکہ کے لوگوں نے اپنے اصل صحیفے گم کر دیے تھے، اصل تعلیمات سے کٹ آف ہو گئے تھے، اس لیے وہ امر کی باتوں میں آ گئے. اگر ان کے پاس یہ اصل کتاب ہوتی اور وہ اس کو پڑھتے پڑھاتے تو جو چاہے ان سے آ کے کچھ کہتا وہ اس کی بات پہ یقین ہی نہ کرتے. تو لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، جب علم ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہر بات کو قبول کر لیتے. مثلا اگر آپ کو کوئی کہے کہ گائے حرام ہے، کوئی راستے میں آپ کو ملے اور کہے تمہیں پتہ ہے اسلام میں گائے حرام ہے، تو آپ اس کی بات مانیں گے؟ کیوں؟ ایک میزان ہے نا آپ کے بھائی، لکھا ہوا کہاں تھا؟ آپ اس پہ حیران ہو گئی کیا کہہ رہا ہے گائے حرام ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. تو آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. لیکن اگر آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ ہو، دور دور تک آپ کو کبھی ہوا نہ لگی ہو، تو کوئی آپ کو آ کے کہ گائے حرام ہے تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اتنا بڑا انسان ہے کہہ رہا ہے حرام ہی ہوگی. بات یہ ہے کہ مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے، ابھی تک بھی میرا طریقہ یہی ہے، جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، تو میرے پاس الحمدللہ ہر وقت ایک چھوٹا پاکٹ سائز ہوتا ہے قرآن پاک، کہیں بھی جب میں پبلک میں تو میں کہتی ہوں ذرا آپ بتائیں گے کہ کہاں ہے، میں ذرا آیت نکالوں. حالانکہ مجھے جواب پتہ بھی ہو تو میں نہیں دیتی، میں آیت نکالتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں اس کو سارے کو پڑھیں، آیت شروع سے آخر تک پڑھیں، کیونکہ آدھی آدھی آیتوں کو کاٹ کے تو آپ جو مرضی مطلب نکالیں. اس طرح تو لکھا ہوگا نماز کے قریب نہ جاؤ، لکھا ہوا ہے نا. پھر اس طرح کی باتوں سے تو آپ کہیں گے ہاں واقعی قرآن میں لکھا ہے، آیت نمبر بھی دیا ہوا اس میں. کبھی بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ فوراً نکال لیجیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ اگر لفظی بھی آتا ہوگا نا، تفسیر نہیں بھی رٹی ہوئی یاد رہے گی تو انشاءاللہ پھر بھی فوراً پہچان جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھا لے گا کہ علم والے اٹھ جائیں گے. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، پھر اندھیرا ہو جائے گا زمین پر. اور علم کوئی مادی چیز تو نہیں کہ جیسے کوئی ایک کپ ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے. کیا ہوگا؟ علم والے اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے. جاہل کون؟ جن کے پاس کوئی علم نہیں، تو وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے، کیونکہ ان کے اپنے پاس علم نہیں، انہیں خود پتہ نہیں صحیح کیا اور غلط کیا ہے، لہٰذا دوسروں کو بھی وہ غلط باتیں بتائیں گے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. یہ جو پیچھے کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے نام لے لے کر پھر ان کے نر اور مادہ کا اور بچوں کا ذکر کر کے اتنی تفصیل سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں ان کی غیر معقول رسموں کی کلی کھولنا تھی کہ ایک ہی جانور جو ایک ہی نسل اور ایک ہی اسپیشیز سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ایک حصے کو تو حلال کہتے دوسرے کو حرام کیسے کر لیتے؟ کیونکہ حام مذکر تھا نا، وسیلہ مؤنث تھی. اب وسیلہ یعنی بکری تھی تو اسی کا بکرا تو ٹھیک ہے کھا لیتے ہو، لیکن اس بکری کو کیا ہو گیا کہ تم نے اس کو اپنے لیے حرام کر لیا؟ یا بعض اوقات وہ دونوں تو حلال ہیں لیکن ان کا جو بچہ پیدا ہو جو پیٹ میں ہے اس کو حرام کر لیتے تھے. یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو تو دونوں کھا لیں. تو یہ تقسیم کس نے کی تمہارے لیے؟ ایسی نامعقول باتیں تو انسان کی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.